أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انسان اللہ رب العزت کے احکامات کا مکلف ہے، لیکن یہ شخص ان احکامات سے روگردانی کرتا ہے جب یہ ایک دشمن سے دوستی کرتا ہے. وہ دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی انسان کے ساتھ دشمنی ازلی ہے اور اس کی انسان کے ساتھ دشمنی دائمی ہے. اس کی چال بازیاں، اس کی مکاریاں، اس کے فریب، اس کی آرزویں، اس کا ایک ایسا جال ہے جس نے پھنسا کر وہ انسان کو اللہ کے احکامات کے سامنے باغی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ ہے شیطان. یہ حقیقت قرآن میں موجود ہے. تخلیق آدم کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم میں ابلیس بھی داخل تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ بھی قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو جو چیز اولا ہوتی ہے، جو عرفہ ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، وہ ادنا کی طرف سجدہ ریز نہیں ہوتی.
اللہ کے حکم کے سامنے عقلی دلیل پیش کر کے ابا واستکبرا، انکار کر دیا اللہ کے حکم کو اختیار کرنے میں، تکبر کیا، اور نتیجتاً اللہ رب العزت اپنے اس حکم کی روگردانی کی وجہ سے اس ابلیس کو ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ یہاں سے شروع ہوئی ہے ابلیس کی انسان کے ساتھ دشمنی، اور اس کا سب سے پہلا شکار یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام۔ تو یہ دشمن جس کی دشمنی ازلی بھی ہے، دائمی بھی ہے اور خفیہ بھی ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی انسان کی کامیابی ہے، اس کے ساتھ دوستی انسان کی بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اسے دھتکار دیا اپنی رحمت سے، ملعون قرار دے دیا، اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس دشمنی کا ایک وعدہ کیا تھا۔ کیا کہا؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن وذريته إلا قليلا، جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے آدم، جس کو تو نے میرے مقابلے میں تکریم بخشی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اس کے گلے میں بھی اور اس کی اولاد کے گلے میں بھی ایسی لگام ڈالوں گا، ایسا پھندا ڈالوں گا، اس سے بچ کوئی نہیں پائے گا سوائے چند لوگوں کے، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جاؤ، اجازت ہے تمہیں، یہ تمہیں مشن جو تم نے لیا ہے تمہیں دیتے ہیں، انسانوں میں سے جو بھی تمہاری پیروی کرے گا جہنم اس کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اس سے بعد اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی۔ اللہ کے حکم کی سری مخالفت باغی بن کر جب کی، اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکارا تو اس نے شیطان سے دشمنی کا پروگرام بنایا، اور دوسرا اس پروگرام کے لیے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، جب تک زمین موجود ہے، سورج چاند موجود ہے، دنیا موجود ہے، مجھے موقع دے، میں جتنے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں مجھے بنانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جگہ موجود ہے قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دیتے ہیں، اس معلوم وقت کے دن تک جو قیامت کا دن ہے، جب تک برپا نہیں ہوتا تمہیں کھلی اجازت ہے، جتنے بھی اپنے دوست بنا سکتے ہو بنا لو، جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہو بنا لو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارا ازلی دشمن شیطان، ہمارا دائمی دشمن شیطان، ہمارا خفیہ مکار چال باز فریب والا دھوکے باز دشمن شیطان۔ اب شیطان کی دشمنی عیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تین چیزوں کا حکم دیا شیطان کے تعلق سے، یہ بتا دیا ازلی دشمن ہے، دائمی دشمن ہے اور خفیہ دشمن ہے، سامنے آ کر وار نہیں کرتا۔ اب ہمیں تین چیزوں کا حکم ہے شیطان کے تعلق سے۔ نمبر 1،
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یہ پہلا حکم ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ. کچھ چیزوں کی دشمنی رکھنے کا حکم شریعت ہے. اگر آپ شریعت کے اندر رہنا چاہتے ہیں، دین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، دین سے جڑنا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی دشمنی کا حکم شریعت کا حصہ ہے. ان میں سے سب سے بڑی دشمنی، علل اعلان دشمنی اگر کسی سے کرنی ہے، وہ شیطان ہے. فاتخذوه عدوا، اسے اپنا دشمن بناؤ. اس سے بڑھ کر بے وقوف انسان کون ہے جس کے بارے میں اللہ یہ سچی خبر دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور اس کی دوستی شیطان کے ساتھ. اللہ نے وجہ بتا دی شیطان کو دشمن کیوں بنانا ہے. اس لیے کہ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے لشکر میں دعوت دیتا ہے، دوستی کرتا ہے، اور اس کے لشکر کا جو حصہ بنے گا، جو اس سے دوستی کرے گا، یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو دشمن جب نظر نہ آ رہا ہو اور وہ بہت چال باز ہو تو تقریبی ویسے ہی کی جاتی ہے. اسلحہ نہ ہو، تدابیر اختیار نہ کریں تو دشمن سے بچنا ممکن نہیں ہے. ہمیشہ دنیا کا ایک یہ رول ہے کہ دشمن کی چال بازیوں کو، مکاریوں کو، اور اس کے ہتھیار کو، اس کے حملے کو جان کر اس کے مقابلے میں ویسا سسٹم تیار کرتے ہیں. تو شریعت نے دشمن بھی بتا دیا، اس کی چال بازی بھی بتا دی، اس کے جال بھی بتا دیے، اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دی. ہر چیز واضح ہے. یہاں سے حملہ ہوگا اور یہ ہے بچاؤ کا طریقہ، یہاں سے حملہ ہوگا اور یہ ہے بچاؤ کا راستہ. اب مجھے بتائیں، جب دشمن بھی واضح اور اس کی دشمنی بھی بالکل واضح اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی بالکل واضح، ان تدابیر کو اختیار کر کے اپنے ازلی، دائمی اور خفیہ دشمن سے اگر کوئی نہیں بچ پایا، اس سے بڑھ کر احمق، بے وقوف اور بدنصیب کوئی نہیں ہے. اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا، بہت کم لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے، باقی سب کو اپنی ٹیم میں شامل کر دوں گا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں دین سے جڑے ہوئے، مساجد سے محبت کرنے والے، مساجد میں راحت پانے والے، کتاب و سنت سے جڑنے والے، صحیح عقیدے سے جڑنے والے، صحیح منہج سے جڑنے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، مخلص قسم کے لوگ، متبع سنت قسم کے لوگ، 5 وقتہ نمازی، دین سے جڑنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دین کے دائی، دین کے محافظ، نظریات کے محافظ کتنے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک برابر. جو کام اللہ نے منع کیا ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے رکے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونہ وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ یہ تمہارا دشمن ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود تم اس شیطان کو اور اس کے چیلوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو.
بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کا بدلہ بہت برا ہے۔ دوستی کس سے کرنی تھی؟ کس سے کر بیٹھے؟ دشمنی کس سے کرنی تھی؟ کس سے کر بیٹھے؟ ظالم انسان اس ظلم کی وجہ سے بڑے برے انجام کا شکار ہوگا۔ دوسری چیز شیطان کے تعلق سے جو ہمیں حکم دیا ہے، براہ راست اللہ رب العزت نے شیطان سے ڈرایا اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم، یہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں بے دین نہ بنا دے، اور تمہیں بے دین بنا کر گمراہ کر کے جنت سے نہ نکال دے، جس طرح اس شیطان نے حملہ کر کے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اتنی بڑی مثال موجود ہے، واضح انداز سے بتا دیا کہ اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو جنت سے کیسے نکالا۔ اس کا جو جال ہوتا ہے، جال یہ دکھاتا ہے ٹھنڈی چیز اور وہ ہوتی ہے گرم چیز۔ وہ سبز باغ دکھاتا ہے، سبز باغ، اور وہ ہوتا ہے سیاہ، سڑا اور گند۔ وہ دکھاتا ہے راحت کا سامان، جبکہ وہ ہوتا ہے جہنم کا ایندھن۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنتی لباس میں ہیں، جنت کے مقام پر ہیں، اور وہاں اسے وسوسوں کی رسائی دی گئی۔ اللہ رب العزت نے وسوسوں کی رسائی دی اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر انہیں یہ بات پہنچائی، انہیں ترغیب دلائی، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ درخت جس کا پھل کھانے سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو یاد رکھنا جنت میں تمہاری بادشاہت دائمی ہو جائے گی۔ ایسی بادشاہت ملے گی لا یبلا، وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ روکا اس لیے گیا ہے اگر یہ پھل تم نے کھا لیا کہیں ہمیشہ جنت کے مالک نہ بن جاؤ، اس لیے پھل مت کھانا۔ اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پھل کھا لو، اور قسم سے میری بات کا یقین کر لو، پھل کھاؤ گے تو جنت میں تمہارا ہمیشہ ٹھکانہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مقابلے میں وسوسوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے یہ بات، نسی آدم، اللہ رب العزت کا اس درخت کے تعلق سے کیا حکم تھا یہ اللہ نے بھلا دیا، پھل چکھ لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے بھی محروم اور لباس سے بھی محروم، اور اس زمین پر اتار دیا گیا۔ اب اس زمین پر ہمارا ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی اصل جنت میں واپس جانا۔ ہم انسانوں کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہیں سے آئے تھے اور وہیں واپس جانا ہے۔ لیکن دشمنی شیطان کے ساتھ ہے۔ اس دشمنی میں جس نے دشمنی کر لی، حق ادا کر لیا، اللہ سے دوستی کر لی، اس دشمنی میں اس نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ نے دیا تھا، یقیناً یہ اپنے اصلی مقام پر چلا جائے گا۔ لیکن جس نے دوستی کر لی، اس دوستی کی وجہ سے آپ اس جنت جیسے عظیم مقام سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا نام ہے غرور، شیطان کا نام ہے غرور، یہ دھوکے باز ہے۔ آپ کو بتائے گا آپ داڑھی کلین شیو کر لیں بہترین انسان لگیں گے، یہ آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ داڑھی کٹواؤ بہترین انسان لگو گے۔
تمہاری شکل داڑھی رکھنے کے بعد بہت بری لگتی ہے، حالانکہ سب سے بہترین صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور کلمہ پڑھنے والا انسان جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ اجمل الخلق احسن الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے چہرے مبارک پر ایسی داڑھی تھی کہ اس داڑھی نے آپ کے سینے کو چھپا رکھا تھا، تو پھر وہ آپ جیسی حسن و جمال کو اختیار کرنے کے پیچھے کیوں رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان کی چال بازی ہے، داڑھی منڈوا دیتا ہے. اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا تھا اللہ تیری مخلوق میں ایسا تغیر پیدا کر دوں گا، تیری مخلوق کے اندر ایسی گمراہی پیدا کر دوں گا کہ اس خلق کو تبدیل کر دیں گے. اور تخلیق کو تبدیل کرنا داڑھی کو منڈوانا ہے. بہت ساری چیزوں میں سے ایک ہی ہے. دوسرا فتنہ جو عام ہوتا جا رہا ہے وہ ٹرانسجینڈر کا ہے. ایسی گمراہی، ایسی بے حیائی، تعلیم، دنیاوی تعلیم اور ڈگری اور باہر کے چکر، یورپ کے اندر جانا، یہ ایک ایسا ماحول ہے جس غلیظ ماحول کے اندر جانے کے بعد انسان وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں لڑکی ہوں، جنس تبدیل کروا لی. اور لڑکی کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں تو لڑکا ہوں، وہ لڑکا بن گئی. اور یہ فتنہ اس ملک کے اندر بھی آ چکا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ جنس کی تبدیلی. یہ ایسے شروع نہیں ہو گئی، یہ آپ کے بچپن سے شروع ہوئی تھی، جب آپ کے ماں باپ نے بچی کو بچے کے سوٹ اور بچے کو بچی کے سوٹ پہنا دیے، اور کٹنگ بچی کی بچے والی، اور پھر بچے کے اندر وہ اسٹائل رکھا جو بچی کا ہوتا ہے. رفتہ رفتہ یہ لباس، یہ شکل و صورت، یہ کھانا، یہ بول چال انسان کے وجود پر سرایت کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ فیلنگ ضرور آئے گی کہ میں لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں. اور اس کے بعد قدرتی طور پر، فطرتی طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے بچی پیدا کی ہو اور وہ بچہ بن جائے، اور بچہ پیدا کیا اور بچی بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے تو وہ گمراہیاں ہیں جو بچپن سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور پھر سے یہ میڈیا، لٹریچر، انٹرنیٹ پر بیہودہ پروگرام، باقاعدہ اس پروگرام کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں جنس پرستی اور جنس کی تبدیلی جیسے ایک خطرناک این جی اوز پروگرام لے کر یلغار کر چکے ہمارے معاشرے میں. ٹخنوں سے نیچے لباس رکھنا یہ کون سا انسان ایک مرد کے لیے جائز ہے؟ یہ کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ عورت کے ساتھ مشابہت ہے. اس لیے کہا گیا اس پر لعنت ہے جو اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ عورت کے ساتھ مشابہت ہے. داڑھی منڈوانا یہ عورت کے ساتھ مشابہت ہے. اور پھر ایک نوجوانوں میں ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، بڑے بڑے بال کی آخری حرف مد کے لیے وہ آپ کے کندھے سے ٹچ کر رہا ہو. اگر اس سے نیچے جا رہا ہے اور پھر آپ نے پونیاں ڈال دی ہیں اس پر، یہ عورت کے ساتھ مشابہت ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ شیطانی پروگرام ہے، اور شیطان اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان. خواب دکھاتا ہے، خواب آپ یوں اچھے لگو گے، آپ یوں اچھے لگو گے، آپ یوں اچھے لگو گے. یاد رکھنا یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طرح تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا اسے بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا. اس کا پروگرام یہ ہے کہ اس نے جنت میں نہیں جانا تو کوئی اور بھی جنت میں نہ جائے. یہ چاہتا صرف یہ ہے کہ میں گمراہ ہو چکا، میں ملعون ہو چکا، میں مردود ہو چکا، میری جماعت میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں. تیسری چیز جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک تو یہ دشمن ہے، دشمنی کرو، نجات اسی میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں گے، اور تیسرا اس کا جال بڑا خطرناک ہے. لہذا شریعت میں شیطان سے بچاؤ کی جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان تدابیر کے ساتھ تمسک اختیار کر لو. وہ راستے موجود ہیں. اب یہ ہمارا دشمن، اس کے حوالے سے شریعت نے مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے. مثلا پہلی آگاہی شیطان کے بارے میں یہ ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جال پھینکا اور آپ اس جال میں نہیں آئے تو یہ خاموشی سے سائڈ ہو جاتا ہے. نہیں، جب تک یہ سورج اور چاند ہے، زمین اور آسمان موجود ہیں، وہ ہر روز ایک نئی چال کے ساتھ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ تھکتا نہیں ہے. ہر ایک انسان پر گمراہی کا جال پھینکتا ہے اور روزانہ ہر رات پر نئے انداز سے کھڑے ہو کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا دشمن بہت مضبوط ہے، بڑے وسائل کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں ایک سے لے کر یا تک ہر چیز، الف سے لے کر یا تک ہر چیز اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے. وہ کیا کیا کرتا ہے، کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے اور کیسے بچا جائے گا. یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان دوڑتا رہتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا جو بعض مفسرین اور اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اگر انسان ان تدابیر کو اختیار نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو شیطان اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مخبوط الحواس بنا دیتا ہے. تو شیطان کا وار اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئی. رات کا وقت ہے، ملاقات ہوئی اور آپ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے. آپ نے گلی میں دو صحابہ کو گزرتے ہوئے دیکھا. رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ رات کو جا رہے ہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے. جب دو صحابہ نے آپ کو خاتون کے ساتھ دیکھا تو تیز ہو گئے. آپ نے ان دونوں کو بلایا، ادھر آؤ. کیا فرمایا؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، میں نے گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح، یہ تو ہمارے ایمان کے خلاف ہے. پھر آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی، شیطان جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح وہ دوڑتا ہے. وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تمہیں میرے بارے میں فتنے میں مبتلا کر سکتا تھا کہ رات کے وقت اللہ کے رسول ایک خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، شبہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ شبہ بنیاد بنتی ہے کسی بھی انسان کے بدگمان ہونے کی، اور بدگمانی پھر انسان کو دور کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کر کے اس موقع پر یہ سمجھا دیا، اپنے آپ کو شکوک اور شبہات سے بچاؤ. اپنے اندر ایسی صفت پیدا کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، کسی ایسی جگہ نہ جاؤ، کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھو، کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کے اندر شیطان شکوک اور شبہات پیدا کر دیں اور لوگ آپ کے بارے میں گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں. اللہ کے رسول کے بارے میں شیطان یہ حملہ کر سکتا ہے تو دیگر کے بارے میں تو یہ حملہ بالاولا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا خطرناک وار ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کے فتنے ڈالتا ہے کہ آج بغض کا، حسد کا، غیبت کا، گالی گلوچ کا، لعن طعن کا، اور نہ جانے کون کون سے امور ہمارے دل کے اس چھوٹے سے حصے میں ایک بڑے گودام کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. سارا گند اس چھوٹے سے دل کے اندر موجود ہے.
نفرتوں کا بازار گرم ہو چکا ہے، حتیٰ کہ گھر کی چھت کے نیچے سگے بچوں میں، سگی اولاد میں، آپس میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، ماں باپ میں، کسی میں آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اختلافات اور انتشار کا بازار گرم ہے۔ اس کے پیچھے وہ شکوک، وہ شبہات، وہ اختلاف، وہ بغض، وہ حسد، وہ نفرت، وہ کینہ، وہ عداوت جو شیطان نے جال کے ذریعے انسان کے اندر داخل کر دی ہے، اور یہ انسان اس کا گرفتار ہو چکا ہے۔ دوسری حقیقت شیطان کے بارے میں بتائی، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ یہ دشمن ایسا ہے، یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے اسے۔ اس لیے منافق کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ منافق آستین کا سانپ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہم تو آپ کے ہیں، اور اٹھ کر گیا، ہلکی سی لالچ میں وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پتا یہ آپ کا دوست، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کسی اور کا دوست ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کی صفوں میں بیٹھ کر وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی شیطان کا کام ہے، سبز باغ دکھائے گا، یہ کام کر لو زندگی سنور جائے گی تمہاری، یہ کام کر لو بن جاؤ گے تم امیر، یہ کام کر لو تمہاری نسلیں خوشحال زندگی گزاریں گی۔ آپ کو اس راستے میں لے جاتا ہے، آپ سے کفر کرواتا ہے، آپ سے حرام کام میں آپ کو داخل کرواتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ وہ جسے جنت بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے وہ جہنم ہوتی ہے۔ زین لہم اعمالہم، شیطان اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا۔ کیوں نہیں چلنا؟ آگے جا کر اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ تو بے حیائی اور منکرات کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یأمرکم بالبخل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا کہ اگر یہاں خرچ کرو تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، چھوڑو یہاں خرچ کرنے سے، اپنی ذات پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، عیاشیاں کرو، گناہ کے پروگرام کو پیسوں سے خریدو، لیکن نیکی کے راستے پر وہ اس طرح کی بات دلائے گا کہ یہ تم بخیل ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم فقر و فاقے کی زندگی گزارو گے، جبکہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں یہ مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ دکھائے گا بخل، ہوگی اس میں سخاوت، اس میں ہوگا آپ کا مال محفوظ، جبکہ شیطان آپ سے ایسا پروگرام کروائے گا جس میں آپ کے مال کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو یہ خفیہ وار سامنے آ کر نہیں، پیچھے سے کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری حقیقت شیطان کے بارے میں، یہ اکیلا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، نبی کو بھیجا، اس کے جہاں ماننے والے تھے وہاں اس کے دشمن بہت تھے، اور وہ دشمن شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیاطین تھے اور جنوں میں بھی شیاطین تھے۔ تو شیاطین صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے۔ بے دین، کافر، مشرک، منافق، یہودی، عیسائی، ہندو، ملحد، زندیق، بے نمازی، حرام خوری کرنے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانوں میں شیاطین ہیں جو انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی شریعت کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں، باتوں کو گول مول کر کے پہنچاتے ہیں، شکوک شبہات ڈال کر جو لوگ نیک ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی،
روزانہ شیطان ابلیس اپنے لشکر کو بھیج دیتا ہے، وہ چاہے من الجنتی ہو یا من الانس ہو، وہ لشکر پھیل جاتا ہے زمین پر، کاروائیاں کرتا ہے۔ مقررہ وقت پر یہ ابلیس تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور رپورٹ لیتا ہے، کون کیا کر کے آیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ ایک شخص، ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا اور آج ان میں جدائیگی کر کے طلاق کی صورت میں تفریق کر کے آیا ہوں۔ اپنے تخت سے ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو کامیاب ہو گیا۔ تو پورا لشکر ہے اس کا، وہ پورا لشکر دنیا کے اندر وہ گمراہیاں بانٹ رہا ہے۔ شیطان تو ہے ہی جنوں میں سے، لیکن انسانوں میں سے بھی شیطان موجود ہیں جن کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، جو انسان کو مشرک، بدعتی اور گناہگار بنانے کا پروگرام لے کر معاشرے میں پھیل چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ دو خطرناک پہلو ہیں جو معاشرے میں رائج کیے جا رہے ہیں۔ خطرناک تو بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں، ایک ہے شرک اور دوسرے بدعت۔ قبر پرستی کے تعلق سے شرک عام ہے، اور یہ شرک بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ آج کے دور میں نام نہاد کلمہ گو مسلمان قبر پرستی کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت یہی تو دینداری ہے، جبکہ اصل شرک یہی ہے۔ شرک اکبر کو توحید سمجھ کر بیٹھے ہیں، تو بتائیے شیطان کا اس سے بڑا کر وار ہو سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے جب شیطان کسی کو مشرک بناتا ہے تو ابلیس تاج پوشی کرتا ہے کہ تو نے آج وہ کام کیا ہے، انت و انت، جو تو نے کیا سو تو کوئی کر سکا ہے، کوئی اور نہیں کر سکا۔ اور اس کے بعد دوسرا بار بدعت کا ہوتا ہے۔ دین کا تعلق سے یہ دو خطرناک قسم کی گمراہیاں ہیں جو شیطان نے جال بچھا کر گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور لوگوں کی کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت مشرک ہے اور اکثریت بدعتی ہے۔ اور جہنم میں جانے کے یہ دو خطرناک پہلو ہیں۔ مشرک نہیں بن سکے تو بدعتی بناتا ہے، بلکہ ابلیس کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بدعت ہے۔ وجہ اس لیے کہ وہ اس بدعت کو نیکی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور بدعتی انسان اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ کوئی عمل قبول ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ اب دیکھیں یہ 27 رجب شیطان کا کیسا وار ہے۔ سال میں بھی اختلاف، مہینے میں بھی اختلاف، دن میں بھی اختلاف، لیکن ایک ٹولہ 27 رجب کو شب معراج کے طور پر مناتا ہے، چراغاں ہوتا ہے۔ وہ کام جو کرنا تھا، وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ کردار جو اللہ کے رسول کی شریعت میں پیش کیا، وہ ہے ہی نہیں، قریب بھی نہیں گزرا، اور ان بدعات اور خرافات کے اندر قوم کو گمراہ کر دیا اور بدعات میں لگا کر اللہ سے دور کر دیا۔ چوتھی چیز جو قرآن میں شیطان کے تعلق سے بیان کی ہے، حقیقت۔ اس نے اللہ سے کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں بیٹھوں گا صراط مستقیم کے راستے پر۔ جو تیرا راستہ ہے نا صراط مستقیم، وہاں پر بیٹھوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟
پھر میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا. تیرے شکر گزار بندے، تیرے موحد بندے، تیری شریعت کو ماننے والے بہت کم ہوں گے، اکثریت کو گمراہ کر دوں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بڑی خوبصورت تفسیر کرتے ہیں اس کی. کیا معنی ہے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے؟ سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے سامنے جو آخرت ہے، اس آخرت سے غافل کر دوں گا انہیں. کہتے ہیں نا لوگ جب ان سے کہا جائے آؤ دین کو اختیار کر لو، بڑی عمر پڑی ہے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، ابھی تو جوانی ہے نا، مزے لینے دو، بڑھاپے میں کر لیں گے اللہ کی بندگی. آخرت کا کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. بے نمازی ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لان تان کرتا ہے، حقوق العباد کو اس نے قطع کر رکھا ہے اور رزق حرام میں گرفتار ہو چکا ہے. مرنے کے بعد اسے پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، غافل کر دیا اسے. اقترب للناس حسابهم، اللہ نے فرمایا ان کا حساب بہت قریب ہے، جبکہ یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے سے آنے کا مطلب ہے دنیا میں ایسا گرفتار کر دوں گا اسے کہ دنیا کے چاہنے والے بن جائیں گے. اب آپ چلے جائیں، اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، نص سری موجود ہے، اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے لیے اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں؟ رزق اللہ نے دینا ہے، اپنی دکان کو بند کر کے نماز پڑھیں. لیکن شیطان نے یہ کہا دکان بند کرو گے تو گاہک چلا گیا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تمہارا آتا ہوا رزق کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اگر اللہ کے لیے تم نکلو گے تو تمہارا رزق کہیں نہیں جائے گا. سود خوری کو پتا ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اچھا سوٹ، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی جاب، اچھا کھانا پینا چلا جائے گا، روڈ پر آ جائیں گے. شیطان نے ایسا دل دنیا کے ساتھ لگا دیا ہے، صبح اور شام 24 گھنٹے اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کاروبار کرتے ہیں، 3 بج جائیں گے کاروبار کریں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ دنیا سے محبت کا فتنہ ہے. دائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے تعلق سے شکوک شبہات پیدا کرے گا. شکوک شبہات ہے نا، ایسے پروپیگنڈا کرنے والے یوٹیوبر، بناوٹی علماء بیٹھے ہوئے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، خامدی کا فتنہ، کوئی صحابہ اکرام پر جرح کر رہا ہے، جہلمی کا فتنہ، اور کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، قادیانیت کا فتنہ، اور کوئی تصوف کا فتنہ لے کر وحدت الوجود، وحدت الشہود جیسے بدترین عقیدے مسلمانوں کے عقائد کے اندر اسے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رہ گیا کتاب و سنت کے خلاف اکسایا جا رہا ہوتا ہے. وہ دین جو کتاب و سنت پر ہے اسے چھوڑ کر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ تو وہابی کا فتنہ ہے. کتاب و سنت کے ادلہ کو ٹھکرا کر رائے، قیاس، آباء و اجداد کے رسم و رواج اسے دین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ وہ فتنے ہیں جو شکوک شبہات کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیے گئے. ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور عالم بن کر یوٹیوب پر آ جاتا ہے اور لوگوں کو دین کا درس دیتا ہے اور حقائق کا انکار کرتا ہے، شکوک شبہات ڈالتا ہے اور نوجوان نسل گمراہ ہوتی ہے. یہ یونیورسٹیز، یہ کالج یا فلسفی انداز سے باہر سے منگوائے جاتے ہیں پروفیسر، اور جو دین سے، علماء سے، مساجد سے، مدارس سے نہیں جڑا، صرف وہ فلسفی کا فلسفہ پڑھ کر آتا ہے. یقین جانیں ایسے کالج اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں شکوک شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین کے نام پر گمراہیاں ہیں. اور بائیں طرف سے آنے کا مطلب معصیت میں داخل کر دے گا، گناہ کروائے گا آپ سے. نماز چھوڑنا کوئی بات نہیں ہے، بے نمازی بھی جنت میں چلے جائیں گے. دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھتے وہ بھی دیکھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس کام سے.
یہ چھوٹا سا گناہ ہے، سارے کر رہے ہیں، آپ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے، نسوار رکھنا گناہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی شراب پی لینے سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، سارے ہی پی رہے ہیں، جوا کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا، مزار پر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ کے راستے پر چلا کر وہ آپ کو اصحاب النار بنانا چاہتا ہے، وہ جہنمی ہے، آپ کو بھی جہنمی بنانا چاہتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، ایسا مشغول ہو جاتا ہے، نہیں سمجھتا میں نے شریعت کی مخالفت کر دی، نبی کی مخالفت کر دی، میں دین سے بے دین ہو گیا ہوں۔ یہ ہے وہ حقائق جو شیطان کے تعلق سے، اور سبز باغ دکھانے کے بعد جب کل قیامت کا دن اللہ کا میدان ہوگا، میدان محشر، وہ سارے لوگ ہوں گے، شیطان نے آپ کو باغ یہ دکھائے تھے، فلاں بزرگ آپ کو بچائے گا، فلاں آپ کو بچائے گا، فلاں آپ کو بچائے گا، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب فیصلہ ہوگا تو کہے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، جو میں نے تمہارے ساتھ بات کی تھی اس بات پر میں پورا نہیں اترا، مجھے ملامت مت کرنا، ملامت اپنے آپ کو کرنا، میں نے تو جال پھینکا تھا، تم خود ہی اس میں پھنس گئے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ ایسا دوست جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے یہ بدترین دشمن ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی مثال ہے، آپ کو پھنسا کر آپ سے یہ کہے گا میں بچاؤں گا آپ کو، اور جب آپ پھنس جائیں گے تو پیچھے ہٹ کر کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس طرح دھوکے باز کو کبھی اپنا دوست نہیں رکھتے۔ دوستی شیطان کے ساتھ کرنے کا مطلب اللہ رب العزت سے آپ نے دشمنی کر لی ہے، اور اللہ کے ساتھ دوستی اگر آپ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی پڑے گی، اسے دشمن بنانا ہوگا، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تدابیر بتائی ہیں کیسے بچا جائے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ ان تدابیر کو، ان چالوں کو جو شریعت نے ہمیں مبارک طریقے سے بتائی ہیں، اس مکار شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین شیطان جیسے ازلی، دائمی اور خفیہ دشمن کی چال بازیوں کو سمجھ کر اس کے ساتھ پکی دشمنی کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں شریعت پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کے دامن کو اختیار کرنے کی توفیق اللہ فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔